بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کو زکوٰۃ دی جائے اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس شخص کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اس کو آپ ہدیہ کر کے بھی دے سکتے ہیں، گفٹ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، انعام کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، اپنے طور پہ اس کی مدد کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، اور اس کو قرض کی حیثیت سے بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ یہ میں رقم زکوٰۃ کی دے رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے مصارف کون کون ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 مصارف کو بیان فرمایا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 فقراء۔ فقراء کون ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس بقدر ضرورت اور بقدر نصاب مال موجود نہیں ہے، وہ شخص مستحقین زکوٰۃ میں سے فقراء کہلائے گا۔ اور مصارف زکوٰۃ میں پہلے نمبر پر قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر بیان فرمایا مساکین۔ مساکین وہ ہیں جن کے پاس سرے سے مال ہی نہیں ہے۔ فقراء کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن نصاب سے کم ہوتا ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے اس کے پاس سرے سے مال ہی نہیں ہوتا، تو یہ دوسرا مصرف ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والعاملین علیہا۔ زکوٰۃ اور عشر کو وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت نے جن لوگوں کو مقرر کیا ہے، جن کی ڈیوٹی لگائی ہے، ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ کے فنڈ سے دی جا سکتی ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم۔ چوتھا مصرف، وہ شخص جو پیدائشی مسلمان نہیں ہے، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی، مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی، مسلمان ہو گیا، نادار ہے، غریب ہے، تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا مال، تاکہ اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو اور وہ اسلام سے اور زیادہ قریب ہو۔ والمؤلفۃ قلوبہم یہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا والرقاب وفی الرقاب، یعنی غلام کو چھڑانے میں، آزاد کرانے میں بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو شخص ہے اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ سے صحیح معنوں میں سب سے اول مصداق اس کا صرف وہ حضرات ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں، اور اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، خواہ وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، خواہ وہ دین کی تبلیغ کے لیے، خواہ وہ سفر حج کے لیے نکلا ہوا ہے، اس کے پاس مال کم ہو گیا ہے، خرچ ہو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، مسافر، ایسا مسافر جو اپنے گھر میں، اپنے شہر میں مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن سفر کے اندر اس کا مال چوری ہو گیا یا خرچ ہو گیا، اب اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کو جا سکے، ضرورت مند ہے، اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے وہ مصارف ہیں جن کو قرآن کریم نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو کسی ایک کو دے دیں، آپ چاہیں تو ان تمام مصارف میں تقسیم کر دیں، تھوڑی تھوڑی سب کو دے دیں، یا ان تمام مصارف میں سے بعض کو تھوڑی تھوڑی دے دیں، بہرحال ہر طریقے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزے دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اول، نگاہ کی حفاظت، کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، پھر اجنبی کا کیا ذکر، اور اسی طرح کسی لہو و لعب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص
اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالی جل شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ صوفیاء نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں شامل ہے جو دل کو حق تعالی شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، لغو، بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا کوئی جہالت کی بات مثلا تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے، اور اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بے وقوف اور ناسمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ان کے سامنے بھجوا دیا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے حق تعالی شانہ کی حلال کردہ روزی سے تو روزہ رکھا، حرام چیزوں کو کھایا، یعنی دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ اس حدیث سے اس مضمون کی اور بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئیں۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے، اور تجربہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ روزے میں اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کریں، بالخصوص غیبت سے جس کی لوگوں نے روزہ کاٹنے کا جس کو لوگوں نے مشغلہ بنا رکھا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے، اور احادیث میں بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے، معلوم ہوا ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک پاکستان کے ایک ایک شہری کو کرونا وائرس سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ کرونا وائرس سے محفوظ فرمائیے، پوری امت مسلمہ کو کرونا وائرس سے محفوظ فرمائیے، دیگر تمام مہلک بیماریوں سے اس رمضان المبارک کی برکت سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ پر خصوصی رحم و کرم فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔